بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 66 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت وکیف کان فی الروایات علی اصناف سے لے کر قال شارح العلامۃ تک۔ میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ دو ہیں۔ نمبر ایک، آئمہ علیہ السلام کی تعداد کے بارے میں روایات مختلف قسم کی ہیں۔ ایک قسم کی روایات نہیں ہیں جن میں بیان کیا گیا ہو ان کی تعداد کو اور اسماء کو، بلکہ متعدد اقسام کی ہیں۔ نمبر دو، چند وہ روایات بیان کی جائیں گی جس میں آئمہ علیہ السلام کی تعداد بتا رہی ہیں، جن میں تعداد بتایا گیا ہے۔ جیسے بھی ہو، یعنی گزشتہ مطلب سے مربوط یہ عبارت ہے کہ آئمہ علیہ السلام کے بارے میں کتنی بھی اقسام کی تواتر لفظی کے ساتھ روایات ہوں یا معنوی کے ساتھ ہوں، فالروایات علی اصناف و طوائف، روایات عدد آئمہ چند قسم کی ہیں۔ منہا، ان اصناف و طوائف میں سے ایک قسم ما وہ روایات ہیں یدل علی ان الائمۃ 12 من قریش، کچھ روایات وہ ہیں جو دلالت کر رہی ہیں کہ اماموں کی تعداد، ائمہ کی تعداد 12 ہے، وہ بھی 12 قریش سے ہوں گے، کلہم من قریش۔ وقد مرت الاشارۃ الیہا، اور اس کی جانب اشارہ گزر گیا ہے۔ ومنہا، اور ان اقسام میں سے دوسری قسم روایت کی ما و روایت ہیں یدل علی انہم کانوا متعینین عند الرسول الاعظم، کہ آئمہ علیہ السلام معین شدہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، کا قولی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی اکرم نے فرمایا اخبرنی جبرائیل، جبرائیل نے مجھے بتایا باسمائہم و اسماء آبائہم، آئمہ کے نام بھی جبرائیل نے مجھے بتائے ہیں اور ان کے آبا کے، اجداد کے نام بھی بتائے ہیں کہ فلاں کے بیٹے ہیں۔ اس بات الحدات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249 پہ یہ بات موجود ہے۔ ومنہا، تیسری قسم ان اصناف میں سے ما وہ روایات یدل علی ذکر بعض خصوصیاتہم، ہم کی ضرور ائمہ کی جانب جا رہی ہے، ائمہ علیہ السلام کی بعض خصوصیات پر دلالت کرتی ہیں روایت، وہ روایت جو دلالت کرتی ہیں اس بیان پر کہ بعض خصوصیات ائمہ کو ذکر کیا گیا، کا قول صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحیی حیاتی، جو بھی خوش ہے کہ وہ حیات گزارے، زندگی گزارے مجھ جیسی، وہی اور اس کی رحلت مجھ جیسی رحلت ہو، موت مجھ جیسی موت ہو، وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو، الَّتِي، وہ جنت، وَعَدَنِيهَا رَبِّي، جس کا وعدہ میرے ساتھ میرے پروردگار نے کیا ہے، وَيَتَمَسَّكَ بِقَضِيبٍ غَرَسَهُ رَبِّي بِيَدِهِ، اور متمسک ہو جائے، متصل ہو جائے ایک ایسے درخت کے ساتھ، اس ٹہنی کے ساتھ جس کو میرے پروردگار نے اپنے ہاتھ سے بویا ہے، تو یہ فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب علیہ السلام، تو اسے چاہیے کہ محبت رکھے علی علیہ السلام کے ساتھ، وَأَوْصِيَاءَهُ مِن بَعْدِهِ، اور میرے ان وصیوں کے ساتھ جو علی علیہ السلام کے بعد ہیں، فَإِنَّهُمْ، یہ اوصیاء میرے علی و اوصیاء، لا يدخلونکم فی باب الضلال، کبھی بھی تمہیں گمراہی کے دروازے میں نہیں لے جائیں گے، ولا یخرجونکم من باب ہدن، اور تمہیں کبھی بھی ہدایت کے راستے سے باہر نہیں نکالیں گے، ولا تعلموہم، ہرگز انہیں مت نہ سکھانا، فإنہم اعلم منکم، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں ہر چیز کے بارے میں، ہر امر کے بارے میں، ہر ظاہری چیز کے بارے میں، ہر باطنی چیز کے بارے میں۔ الحدیث، یہاں تک حدیث آگے چل رہی، اختتام ہوا ہمارے مطلوب والی عبارت۔ اس بات الہدا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254 پہ یہ موجود ہے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مانند کے انہوں نے فرمایا انا رسول اللہ الی الناس اجمعین، میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں، نمائندہ ہوں لوگوں کی جانب، تمام لوگوں کی جانب، مخصوص کی نہیں جانب، مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام، ولیکن سیکون من بعدی ائمۃ علی الناس من اللہ من اہل بیتی، لیکن میرے بعد کچھ امام ہوں گے لوگوں کے اوپر خدا کی جانب سے، وہ ہوں گے میرے اہل بیت سے، یقومون فی الناس فیکذبون،
وہ لوگوں میں ہوں گے، قیام کریں گے، لوگ ان کو جھٹلائیں گے، وَيَظْلِمُهُمْ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ، اور انہیں تکلیف دیں گے ان ائمہ حق پر، ان میری اہل بیت میں سے جو ائمہ ہوں گے ان پر ظلم کریں گے، کافروں کے امام، کفر کے امام، گمراہی کے، وَأَشْيَاعِهِمْ، اور ان کے شیعوں پر بھی ظلم کریں گے۔ حدیث اثبات الہدا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256۔ ایک اور مثال، وقول علی علیہ السلام، علی علیہ السلام کا جس طریقے سے فرمان ہے، ان لیلۃ القدر فی کل سنۃ، لیلۃ القدر جو خیر من الف شہر ہے وہ ہر سال میں ایک رات ہوتی ہے، وانہ ینزل فی تلک اللیلۃ امر سنۃ، اور اسی رات میں سال کی تقدیر نازل ہوتی ہے، وان لذلک الامر ولاۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کام کے لیے یعنی سال کی تقدیر کے لیے نبی اکرم کے بعد ولی ہیں، ولات ولی کی جمع ہے، کچھ ولی ہیں، یعنی نبی اکرم کے اوپر وہ فرشتے بھی نازل ہوتے تھے اور سال کی تقدیر بھی۔ فقیل، مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ من ہم، وہ ولات کون ہیں؟ فقال، مولا نے فرمایا انا و احد عشر من سلبی ائمۃ المحدثون، میں اور میری نسل سے 11 امام ہیں جو محدث ہیں۔ محدث کہا جاتا ہے ان کو جن کے ساتھ جن کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے اور گفتگو کرنے والے فرشتے ہوں، یا محدثون بھی کہا گیا ہے جو فرشتوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ وقول ابی جعفر علیہ السلام، اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے، نحن 12 اماما، ہم 12 امام ہیں، منہم حسن و حسین، ان 12 میں سے ایک حسن ہے، دوسرے حسین علیہ السلام ہے، ثم الائمۃ من ولد الحسین علیہ السلام، اس کے بعد یعنی حسن حسین کے بعد امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ائمہ ہیں۔ وقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری نبی اکرم کے حدیث ہے، من بعدی 12 نقیبا نجیبا محدثون مفہمون، میرے بعد 12 نقیب ستارے نجیب ہوں گے جو فرشتوں کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہوں گے، سمجھنے والے ہوں گے، آخرہم القائم، حق پہ، ان سے آخری وہ ہوں گے جو حق کے ساتھ قیام کرنے والے ہوں گے، یملؤھا، زمین کو وہ پر کر دے گا، زمین کو، کما ملء الجورا، جس طریقے سے زمین بھر چکی ہوگی ظلم و جور و بربریت و ناانصافی سے۔ وہاکذا زادت روایات بیان من جہت الاسماء والصفات وسائل الخصوص، اسی طرح سے زیادہ ہیں روایات جو بیان کر رہی ہیں اسماء ائمہ کو، صفات ائمہ کو اور دیگر خصوصیات ائمہ کو، حتیٰ یہاں تک کہ لا یبقى مجال تردید و شک، جب اتنی زیادہ روایات ہیں، تواتر کی حد تک ہیں، تو کوئی مقام نہیں بچتا شک کا اور تردید کا۔ فکل واحد من الائمۃ 12 منصوص، یہ منصوص کل واحد خبر ہے، 12 اماموں سے ہر ایک امام منصوص، یعنی اس کے بارے میں وضاحت کی نص آئی ہے، روایت ہے من قبل الامام السابق، اس سے ماقبل امام کی جانب سے، حتیٰ ینتہی الی تنصیص الرسول، پھر اس ماقبل کی اس سے پہلے والے نے، اس کے جہاں تک کہ وہ نص کا سلسلہ نبی اکرم تک پہنچتا ہے، جو کہ نبی اکرم نے سب کے بارے میں بتایا ہے، تعداد بھی، نام بھی، صلی اللہ علیہ وسلم، و تنصیص، اور تنصیص رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتی ہے، اختتام ہوتی ہے الی تنصیص اللہ سبحانہ و تعالی، خدا کی نص تک، خدا کی تبیین تک، کہ خدا نے بھی واضح بتا دیا ہے کہ یہ ائمہ ہیں۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس اختتام کو پہنچا۔ سوال 2 بن سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ائمہ علیہ السلام کی تعداد کے بارے میں روایات کون سی اقسام رکھتی ہیں، یا روایت کی کون سی اقسام ہیں۔ دوسرا سوال یہ بن سکتا ہے کہ ایک ایسی روایت بیان کریں جس میں صفات ائمہ علیہ السلام کو بیان کیا گیا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔